دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت اپوزیشن کی تحریک حکومت کے خلاف پورے زوروں پہ ہے۔ اس حوالے سے شنید یہی ہے کہ اپوزیشن کی کوشش یہی ہے کہ ملک میں ایک انارکی پھیلائی جائے یا ایک افراتفری کی ایسی صورتحال پھیلائی جائے تاکہ حکومت وقت کے خلاف یہ تاثر دیا جا سکے اور عوامی جذبات ایسے ابارے جا سکیں کہ حکومت ان تمام معاملات سے نمٹنے میں نہ صرف قاصر رہی ہے بلکہ اس میں یہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کے احتجاج کو قابو کر سکے یا کنٹرول کر سکے۔ اس حوالے سے 16 اکتوبر کا جلسہ یقینی طور پہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اہمیت کا حامل اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ حکومت کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے اور اپوزیشن کے لیے بھی یہ جلسہ جو ہے اپوزیشن کی تحریک کا یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ حکومت پچھلے دنوں بیانات دیتی رہی ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، لیکن اطلاعات یہی ہیں اور ہمارے ذرائع بھی یہی کہتے ہیں کہ اس حوالے سے حکومت کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی کہ کچھ ایسے اقدامات کیے جا سکیں کہ نواز شریف کو وطن واپس لایا جا سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف نے آل اے پی سی کانفرنس میں بھی اور اس کے بعد بھی جو انہوں نے بیانات دیے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے ٹویٹر کا ایک نیا محاذ سنبھال لیا ہے، وہ اسی یقین دہانی کے بعد سنبھالا ہے کہ حکومت کے لیے ان کو وطن واپس لانا کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے صورتحال اب اے پی سی کے بعد جوں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے لیے جو جلسے جلوس ہیں، جو احتجاجی ریلیاں ہیں، یہ نہ صرف ٹیسٹ کیس بنتے جا رہے ہیں بلکہ اس میں جو فریق بھی ہوش سے کام لے گا اور عقل سے کام لے گا، کامیابی یقینی طور پہ اسی کو ہوگی۔ موجودہ حالات کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو 16 اکتوبر کے جلسے کے حوالے سے آپ کو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلنا بھی جو نظر آنا شروع ہو گئے ہوں گے کہ جلسہ تو ہوگا، اور اسی طرح کے کچھ دیگر ٹرینڈز بھی سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ حیران کن اور انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ حکومت کا ابھی تک کا جو رویہ اس حوالے سے رہا ہے، عمران خان صاحب اور پوری حکومتی مشینری کسی بھی طرح سے ابھی تک ان جلسوں کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اور نہ وہ ایسا مزاج اس وقت دکھا رہے ہیں کہ وہ ان جلسوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ بلکہ حکومتی ذرائع تو یہ تک بھی کہہ رہے ہیں اور اندرون خانہ کچھ ایسے حالات بھی چل رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب اور پوری حکومتی مشینری اپوزیشن کو پورا موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، وہ جلسے جلوس کریں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا یہ احتجاج جو اس وقت ہو رہا ہے یہ صرف اقتدار کے لیے ہو رہا ہے۔ عوامی خواہشات کیا ہیں، عوامی امنگوں کے بالکل برعکس جو اپوزیشن کا کردار اس وقت لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، ان حالات میں اپوزیشن کا یہ احتجاج اپنی موت آپ مرنے کے مترادف ہے، اپنے پاؤں پہ اب خود کلہاڑی مارنے کے مترادف ہو رہا ہے۔ کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پچھلے مہینے اسٹیٹسٹک بیورو آف پاکستان کی ایک رپورٹ سامنے آئی کہ ضروریات زندگی کی اشیاء 51 کے قریب ایسی اشیاء ہیں جن کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ لیکن افسوسناک صورتحال بھی یہ ہے، اور اس کو ہم مفاد پرستانہ سیاست ہی اپوزیشن کی کہیں گے، کہ وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کے بجائے، بجلی کی بڑھتی قیمتوں، پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف احتجاج کے بجائے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے احتجاج میں آ رہے ہیں اور جلسے جلوسوں کا ایک باقاعدہ ایک شیڈول بنا چکے ہیں۔ اس وقت اگر ہم جائزہ لیں تو ان جلسے جلوسوں سے حکومت کو فرق اس لیے نہیں پڑنے جا رہا کیونکہ وزیراعظم عمران خان کے پاس دو صورتیں تھیں، یا اپوزیشن کو جلسے جلوس کرنے دیے جاتے یا ان کو بزور طاقت روک لیا جاتا۔ اگر عمران خان صاحب بزور طاقت اپنی پوری حکومتی مشینری کے ساتھ ان جلسے جلوسوں کو روک دیتے، جو کہ ان کے پاس ایک باقاعدہ عقلی دلیل بھی موجود ہے کہ کرونا دوبارہ سے ملک میں سر اٹھا رہا ہے، اس خطے میں ہمسایہ ممالک میں آپ دیکھیے کہ کرونا کے وار جو ہیں وہ دن بدن زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے لیے ان جلسے جلوسوں کو روکنا کسی بھی طرح سے مشکل مرحلہ نہیں تھا۔ لیکن بہت اپوزیشن کی امیدوں کے برعکس، اور یقینی طور پہ اپوزیشن کو عمران خان اور ان کی حکومت کے اس فیصلے سے یقینی طور پہ دکھ ہوا ہوگا اور ان کی امیدوں پہ پانی پڑ گیا ہوگا کہ عمران خان صاحب محاذ آرائی کی طرف نہیں جا رہے۔ ایون جو ان کے ہارڈ کور سیاستدان ہیں، فواد چودھری ہو گیا، شیخ رشید صاحب ہو گئے، کچھ خبریں یہ بھی زیر گشت ہیں کہ شیخ رشید صاحب تو میاں صاحب کو خطاب کرنے کی اجازت دینے کے بھی حق میں۔ کچھ الیکٹرانک میڈیا پہ ایسی خبریں زیر گردش ہیں کہ شیخ رشید صاحب یہ رائے دے چکے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کو ان احتجاجی جلسوں سے خطاب کرنے دیا جائے۔
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی جانتے ہیں، ان کے تمام وزراء، مشیران اور جتنے نائبین ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن کے احتجاج کے غبارے سے ہوا اس لیے نکل چکی ہے کہ اس احتجاج کا کوئی باقاعدہ ایجنڈا نہیں ہے، اور شنید یہی ہے۔ حکومتی سطح پہ اگر ہم جائزہ لیں تو ایک اطمینان سا دکھائی اس وجہ سے دیتا ہے کہ ایک ناکام اپوزیشن کے احتجاج کے بعد حکومت مزید مضبوط ہو جائے گی۔ اے پی سی میں جو ماحول گرمانا شروع کر دیا تھا اپوزیشن کے رہنماؤں نے، وہ بیک ڈور اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں میں وہ ماحول آلریڈی کافی حد تک ڈسٹرب ہو چکا ہے، اور اپوزیشن کا جو اپنا کردار ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ وہ عوام کو مطلع کیے بغیر یا عوامی امنگوں کے برعکس جن چیزوں پہ وہ تنقید کرتے ہیں وہی چیزیں وہ خود اپنا رہے ہیں۔ اس لیے موجودہ حکومت اور عمران خان صاحب کسی محاذ آرائی کے موڈ میں نہیں ہیں، اور گجرانوالہ کا جو جلسہ ہے اپوزیشن یہ تاثر دینا شروع ہو چکی ہے۔ ابھی بھی خبریں زیر گردش ہیں کہ اس جلسے کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، کنٹینرز کئی جگہ پہ دکھائے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ کنٹینر کسی بھی جگہ اگر رکھا جا رہا ہے تو وہ ان جلسے جلوسوں سے کے اندر سے شرپسند عناصر جو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو روکنے کے لیے بھی رکھے جا رہے ہیں، لیکن ان کنٹینر سے یہ تاثر دینا اپوزیشن نے کم از کم شروع کر دیا ہے کہ ان کے کارکنان کو روکا جا رہا ہے، ان کے قافلوں کو جلسہ گاہ تک پہنچنے سے روکا جا رہا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، بلاول بھٹو ہوں، تمام اپوزیشن کے رہنما اس وقت پوری طرح اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح اس محاذ آرائی کو تقویت دی جائے اور حکومت کوئی ایسا غلط قدم اٹھا لے کہ جس کی وجہ سے اپوزیشن کو ان پر تنقید کا موقع مل جائے اور وہ کہنے میں حق بجانب ہو جائیں کہ ان کا احتجاج واقعی ہی درست تھا۔ یہاں پہ سب سے اہم نقطہ ایک اور ہے کہ اپوزیشن کی اپنی صفوں میں اتحاد اس طرح سے قائم نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کھل کے کسی بھی صورت کسی اور کی سربراہی میں اس احتجاج میں شامل ہونے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ بلاول بھٹو خود اس معاملے کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، زرداری صاحب ہیں، اب ایک دوسرے کو کسی دوسرے کی سرداری میں کسی دوسرے کی سربراہی کے اندر تمام اپوزیشن جماعتوں کے لیے ایک سٹیج کے اوپر بیٹھنا بھی ایک اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جب حکومت محاذ آرائی کے فرنٹ سے پیچھے ہٹ گئی تو اپوزیشن کے پاس بنیادی طور پہ اس وقت کوئی نقطہ نہیں ہے۔ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے وہ کافی پرانا ہو چکا ہے، اور جو بیماری کا ایک میاں صاحب کے پاس ایک ایسا قضیہ تھا جس کو ہر وقت وہ اٹھاتے تھے، ان کے رہنما اٹھاتے تھے، اس وقت حکومتی کشمکش میں وہ جو بیماری کا قضیہ پس منظر میں چلا گیا اور میاں صاحب فرنٹ پہ آ کے خطابات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اے پی سی سے خطاب کیا، مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں انہوں نے اپنے رہنماؤں سے کی، پریس کانفرنس وہاں پہ کی، ان پہ قومی راز جو افشا کرنے کا الزام ایک لگنا شروع ہو گیا، وہ بھی انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کے دوران کہا۔ تو میاں صاحب کے پاس کوئی دلیل باقی ایسی نہیں رہی کہ ان کی وہاں پہ موجودگی کو جو توجیہ پیش کی جا سکے اور وہاں پہ ان کے موجود ہونے کو یا ان کے لندن کی بیٹھک کو ان کے یہاں پہ موجود رہنما بیان کر سکیں کہ ان کے پاس وجہ کیا ہے کہ میاں صاحب وطن واپس نہیں آ رہے۔ عدالتیں میاں صاحب کو بلانا چاہ رہی ہیں، حکومت پاکستان چاہتی ہے میاں صاحب پاکستان آئیں، اپنے کیسز کا سامنا کریں، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب اپنی سیاست لندن سے ہی جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اور شنید یہی ہے، نون لیگ کے ذرائع بھی یہی کہتے ہیں کہ انتخابات کی دن نزدیک آنے تک، جب تک عام انتخابات کا دور قریب نہیں آتا، تب تک میاں صاحب کے پاکستان آنے کا نہ کوئی چانس ہے، نہ اس حوالے سے ابھی وہ اس نہج پہ کچھ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان واپس آیا جائے۔ وہ وہاں سے بیٹھ کے اس پوری اپوزیشن کی احتجاجی تحریک کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے اپوزیشن کی کئی جماعتوں کے اندر خدشات بھی موجود ہیں کہ اپوزیشن کی اس احتجاجی تحریک کو اگر میاں محمد نواز شریف صاحب وہاں سے لیڈ کرتے ہیں تو وہ کس طرح کر پائیں گے، مریم نواز شریف صاحبہ لیڈ کرتی ہیں تو وہ کس طرح اس کو لیڈ کریں گی۔ جبکہ ایک اور سب سے اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز کا جو بیانیہ ہے وہ اس پوری احتجاجی تحریک کے پس منظر میں ہے، فرنٹ فٹ پہ آ کے میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز نہیں کھیل رہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن موجودہ حالات کے اندر جو بیانیہ نون لیگ نے ترتیب دیا تھا احتجاج کا، اس کو نقصان محمد زبیر صاحب کی ملاقاتوں کی وجہ سے بھی ہو چکا ہے،
اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جو احتجاجی تحریک شروع کرنے والی تھی اپوزیشن جماعت، جہاں پہ امید تھی کہ حکومت روڑے اٹکائے گی، حکومت نے سہولیات فراہم کرنا شروع کر دیے، کسی قسم کا روک ٹوک ختم کر دی ہے۔ کرونا کی وبا کا ایک عقلی دلیل ہوتے ہوئے بھی حکومت احتجاجی ریلیوں یا جلسے جلوسوں کو روکنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ یہ اپوزیشن کے حکومت کو گرانے کی جو امیدیں تھیں اس کے لیے یقینی طور پہ ایک ایسا دھچکا ہے جس سے سنبھلنے کے بعد انہیں یقینی طور پہ اپنے پلان بی پر عمل کرنا ہوگا۔ پلان اے ان کا یقینی طور پہ یہی تھا کہ حکومت انتظامی اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے اپوزیشن کے لیے کچھ ایسے مشکلات پیدا کرے تاکہ اپوزیشن ایک ہنگامہ آرائی کی فضا پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مقاصد بھی حل کر سکے۔ لیکن موجودہ اس وقت کی خبریں یہی ہیں کہ حکومت اس پوزیشن میں آنا ہی نہیں چاہتی کہ وہ محاذ آرائی کی کیفیت طاری ہو ملک کے اندر۔ کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ معاملے عدالتوں اور نیب کے اندر ہیں، وہاں پہ حکومت کے پاس ایک بہت مضبوط دلیل موجود ہے کہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، حکومت کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کی احتجاجی تحریک کا رنگ کیا ہوگا؟ حکومت کا رویہ ایسا ہی ٹھنڈا مزاج رکھتا ہوا رہے گا یا حکومتی رویہ بھی تبدیل ہوگا؟ آنے والے دنوں میں ہم اس کا مشاہدہ کر لیں گے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے، اس ویڈیو بلاگ کو پسند کیجئے گا، رائے دیجئے گا، بلاگ کو شیئر کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔